السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ وکاس ناز اپنے اس یوٹیوب چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک امت محمدیہ امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کون ہیں، ان کو کیسے گرفتار کیا گیا، کس جرم میں گرفتار کیا گیا۔ آئیے دوستو، ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ عافیہ ایک مسلمان تھیں اور وہ محب وطن و اسلام تھی۔ وہ دین اسلام کی سربلندی اور وطن کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتی تھی، اس لیے مذہبی اداروں اور اسلامی تنظیموں کی وابستگی ان کی مذہبی عقیدت کا مظہر تھی۔ اس نے کبھی بھی اسلام اور وطن کے خلاف اور خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ انتہائی ذہین، فطین، لائق، فائق اور غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، اس لیے وہ استعماری طاقتوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ 9/11 کے بعد دوستو، جب اسلام پسندوں، مجاہدین اور اسلام وطن سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو ڈاکٹر عافیہ کو بھی بڑے بھونڈے اور ظالمانہ طریقے سے گرفتار بلکہ اغوا کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو دوستو کیسے گرفتار کیا گیا، وہ کہاں سے پکڑی گئی، وہ کیسے لاپتہ ہوئی، گرفتاری کے وقت اس کے 3 معصوم بچوں پر کیا بیتی، 5 سال تک کہاں رکھا گیا، اگر امریکیوں نے گرفتار کیا تو پاکستان کیوں لا علم تھا، اگر پاکستانی ایجنسیز نے گرفتار کیا تو پھر امریکہ کے کیسے ہتھے چڑھی، ان کے معصوم بچے کہاں رہے، ان پر کیا بیتی، گرفتار کرنے والوں میں کون کون سی ایجنسیاں اور افراد شامل تھے، مخبری کس نے کی، 5 سال تک وہ کہاں اور کیسے غائب رہی۔ یہ حیرت انگیز، عبرتناک، خوفناک داستان اور دو رخی کہانی ہے۔ ایک ہی اسکرپٹ کے 2 رخ ہیں۔ دوستو، ہم اس کو آپ کو بتانے سے پہلے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیسے گرفتار کیا گیا، ہم امت مسلمہ کی ایک تاریخ کا ایک آپ کو حوالہ دیتے ہیں۔ دوستو، جب امت ہوا کرتی تھی تو راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا تو ایک لڑکی نے کہا تھا، اے حجاج تو کہاں ہے؟ حجاج ظالم ہماری تاریخ کا کوئی اچھا انسان نہیں، کوئی قابل ذکر انسان بھی نہیں ہے، بصر کا گورنر تھا، چند لوگ جان بچا کر نکلے تو انہوں نے بتایا ایک لڑکی نے یہ کہا تھا، اے حجاج تو کہاں ہے؟ وہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہا، لبیک یا اختی، اے میری بیٹی، جی میری بہن، جی میری بہن، حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزت محفوظ تھیں، بنو امیہ کا بنایا بدماش تھا، ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی کہ نہ چارپائی پر جاؤں گا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کی آواز کو نہیں پہنچوں گا۔ یہاں موبائل پر قتل ہو رہے ہیں، گھر گھر چوری ڈاکہ، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے تو بچ سکتے ہیں۔ اس نے ایک لشکر بھیجا، ان کو مکران میں شکست ہوئی، اس طرح 2 لشکر تباہ ہو گئے۔ تیسرے لشکر کے لیے اجازت نہ ملی تو انہوں نے کہا، تیسرے لشکر پر جتنا خرچہ آئے گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس دوں گا۔ تو دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا، محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، جو 17 سال کا جوان تھا، اس کو روانہ کیا اور اللہ نے بھی مدد کی۔ وہ 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ لوگوں نے اس کے حوصلے اور ایمان سے کلمہ پڑھا۔ ایک بچی کی آواز پر حجاج بن یوسف جیسا حکمراں تڑپ اٹھا۔ آج کروڑوں بچیوں کی تڑپ ہے، فریاد ہے، آہیں ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اس سرزمین پاکستان سے گرفتار ہونا کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا یہ اسلامی ریاست کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں؟ کیا ڈاکٹر مشرف پرویز جو کہ اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے، کیا ان کی حکمرانی پہ، ان کے مسلمان ہونے پہ سوالیہ نشان نہیں؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے اوروں سے گلا نہیں۔ مشرف تجھ سے پوچھتا ہوں، تو اس وقت حکمران تھا، کیا افسوس، لٹ گیا قافلہ، ہمیں امریکہ سے گلا نہیں، اس نے ہماری بہن، ہماری بیٹی، اس امت کی بیٹی کو گرفتار کیا، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، کیا تم میں اس وقت ہمت نہیں تھی؟ ہم اوروں سے گلا نہیں کرتے، ہم اوروں سے گلا نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں جاگ اٹھو، جاگ اٹھو، کب تک تم ایسے سوئے رہو گے؟
اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عافیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو کیسے گرفتار کیا گیا۔ کہانی کا ایک رخ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ 30 مارچ 2001 کو اپنے 3 معصوم بچوں کو لے کر کراچی سے اپنے چچا کے ہاں راولپنڈی جانے کے لیے نکلی۔ گلشن اقبال کے سفاری پارک کے سامنے پیٹرول پمپ کے قریب تھی کہ چند مسلح اور کچھ غیر مسلح لوگوں نے اس کو زبردستی روک لیا۔ عافیہ زبان حال سے اپنی کہانی خود بیان کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ ٹیکسی پر سوار ہو کر نکلی تو پولیس نے مجھے روک لیا۔ ان کے ساتھ FBI کی ایک ٹیم بھی تھی۔ میں نے اپنے جب جرم کے بارے میں اس نے سوال کیا تو میرے رخسار پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیے گئے اور ایسی غلیظ گالیوں کا زہر میرے کانوں میں ڈال دیا گیا جس سے آج سے پہلے کبھی نہ واسطہ پڑا۔ مجھے گھسیٹ کر ایک گاڑی میں پھینک دیا گیا جبکہ میرے بچوں کو دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان میں روتی تڑپتی سر پٹکتی رہی۔ میں اپنے پاکستانی اور بے گناہ مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتی رہی مگر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے چہرے سے نقاب نوچا گیا۔ ایک مسلمان بیٹی جو حافظہ تھی جو کہ نقاب پردے میں رہا کرتی تھی، جب اس سے یہ حرکت ہوئی کتنی پریشان ہوگی۔ مجھے میرے بچوں کے سامنے سر عام بے آبرو کیا گیا، کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ ہے افسوس ہے مسلمان، دوپٹہ لیرا لیرا کر دیا گیا۔ FBI کی خاتون انسپیکٹر نے چہرے پر تھپڑ مارے، پاؤں سے ٹھڈے مارے گئے، دھکے دیے گئے، ایسی غلیظ گندی اور برہنہ گالیاں دی گئیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے وہ بچے جنہوں نے کبھی ایسے کلمات سنے نہ تھے حیران تھے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ احمد، مریم اور سلیمان تینوں روتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ رونے کے علاوہ اور کیا کر رہے تھے، اور رونے کے علاوہ بھی اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ بچے جن کو اگر ان کے ابا کبھی غصے میں ہلکی پھلکی چپ لگا دیتے تو عافیہ تڑپ تڑپ جاتی تھی، بلک بلک جاتی تھی۔ آج ان کے سامنے درندے، یہ انسانیت کا درس دینے والے امریکہ، یہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں گئی ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں انسان کی ہیومن رائٹس کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ جس طریقے سے جنگل میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتی ہے، طاقتور کی جیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے ماحول میں بھی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ اگر دنیا میں انسانیت کا UNO جو اپنا کہتا ہے کہ میں نے ایجنڈا دیا، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا علمبردار، دعوے دار، آج ادارے کہاں ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ کی روح تڑپتی تصویر، ڈاکٹر عافیہ، کشمیریوں کے روتے بچے، کشمیریوں کی بہنیں، آج کشمیری فلسطینی ان سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب بھی جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ ایسے میں پھول گلاب نرم و نازک اور معصوم چہروں پر ظالم صفاق وحشی درندے نما امریکی تھپڑ مارے اور بوٹ مار رہے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ نے ان سے درخواست کی کہ میرے سامنے میرے بچوں کو نہ مارو، میرے بچوں کو نہ تڑپاؤ۔ اس کے جواب میں ایک سیاہ رنگ والے موٹے شخص جو کہ کلین شیو تھا، جس کے چہرے سے نفرت، بغض، عداوت، دشمنی ٹپک رہی تھی، اس کے لمبے لمبے دانت تھے۔ اس کے سینے سے ڈاکٹر عافیہ کی اتنے زور سے لات مار دی کہ وہ ایک گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر میں چوٹ آ گئی۔ اس کے معصوم بچے زور زور سے رونے لگے۔ ایک ابلیسی صورت اور ٹھوس جسم والے آدمی جس کے چہرے سے مکاری، عیاری اور پھٹکار ٹپک رہی تھی، اس نے بچوں کو جانوروں کی طرح گاڑی میں دھکیل دیا، پیچھے سے دروازہ بند کر کے تالا لگایا۔ پھر ان 10-15 افراد میں سے 6 موٹے تازے ہوشیار چاقو چبند کراٹے ماسٹر اس نے ڈاکٹر عافیہ پر نہتی پر یکباری حملہ کر دیا، لاتوں، گھونسوں، مکوں، ٹھڈوں اور بوٹوں کی بارش کر دی۔ 8 مسلح شخص اس کے چاروں طرف اسلحہ تانے الرٹ کھڑے تھے۔ جب نیم بے ہوش ہوئی تو اس کی آنکھ پر کالی پٹی کس کر باندھ دی گئی، کپڑوں کی تلاشی لی گئی، اس کا جو اسکارف تھا، دوپٹہ، عبایا اور برقع اتار کر دور پھینک دیا گیا، منہ پر تھوکا گیا، ہتھ کڑیاں لگا کر دھکے دیے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ کی نیم بے ہوشی کی حالت میں ان کلمات کا وہ ورد کر رہی تھی: اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ گاڑی میں ارد گرد جو اس کے مسلح اور غیر مسلح افراد تھے وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، کوئی بول نہیں رہا تھا۔
ہو سکتا ہے کہ وہ اشاروں سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن ڈاکٹر عافیہ کہتی کہ اس کے کانوں تک کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ گاڑیوں نے حرکت کی اور کافی دیر وہ چلتی رہیں۔ پھر فرینچ اور انگریزی میں کچھ لوگوں نے، وہاں اس گاڑی میں بیٹھے لوگوں نے جملوں کا تبادلہ کیا۔ پھر اچانک ایک نے ٹھڈا مار کر کچھ کہا، لیکن اس ڈاکٹر عافیہ کہتی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ان کے اندر انسانیت سوز تعصبانہ سلوک، نفرت بھری باتوں اور توہین میں رویوں سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مسلمان نہیں، مسلمان تو دور کی بات، وہ انسانیت سے بھی لاکھوں کوسوں دور رہے ہیں۔ ان میں اسلام، مسلمان اور پاکستان کے خلاف غصہ اور تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا اپنا شیر خوار بچہ اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز ڈاکٹر عافیہ کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے رحم کے انداز میں معصوم بچے کو مانگا تو اس کے جواب میں سر پر بٹ مار کر اس کو کہا گیا کہ شٹ اپ یور ماؤتھ، اپنا منہ بند کرو۔ ڈاکٹر عافیہ سوچنے لگی کہ آخر جنیوا کنونشن کے تحت ملزموں اور مجرموں کے بھی کچھ اصول و ضوابط اور قانون ہیں۔ انسانیت کا نام لینے والے، خود کو مہذب کہلوانے والے کس قدر درندے، وحشی، سفاک۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گاڑی سے اتار کر ایک عمارت میں دھکیل دیا گیا۔ یہ افغانستان کا کوئی علاقہ وہ کہتی ہے کہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں پر اس وقت ہو کا عالم تھا۔ وقفے وقفے سے کراہنے، چیخنے کی آوازیں، مار کٹائی کی آوازیں اور تشدد کی ہولناک داستانیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کہیں دور دراز اور آئین و قانون کی پہنچ سے ماورا کوئی تفتیشی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ایسے طریقوں سے تفتیش تحقیق کی جاتی کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا جنگل ہے جس میں طاقتور ہونا ہی سب سے بڑا قانون اور نہ کردہ گناہوں کا اقرار کرنے ہی میں عافیت، جان بخشی، خلاصی نجات ہے۔ یہاں پر سیاہ کو سفید، رات کو دن، صبح کو شام کہلوایا جاتا ہے۔ حق، صحیح اور درست جواب دینے والوں پر جو قیامت ٹوٹتی ہے، اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا اسکرپٹ کا ایک پہلا رخ، جبکہ جو امریکی بیان کرتے ہیں کہ ان پر کیا چارج ہے اور ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں امریکیوں نے عافیہ کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ اس کا آغاز 17 جولائی 2007 سے کرتے ہیں۔ ان دنوں پاکستان میں متعین امریکی سفیر این.ڈبلیو. پیٹرسن نے اعتراف کیا تھا کہ اس وقت عافیہ ہماری تحویل میں ہے، لیکن 17 جولائی 2007 سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیگرام ایئر بیس یا افغانستان میں بالکل امریکی حراست میں نہیں تھی، اور نہ ہی امریکہ کو اس کے بارے میں کسی قسم کا علم تھا۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے امریکی عہدیدار پر فائرنگ کی جو اس نے تفتیش کے دوران رائفل چھین کر کی۔ عافیہ سے کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے عوض ڈالر ادا کیے گئے۔ امریکی حکومت کو اس کے بچوں کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ امریکیوں کے بقول اسے افغانستان کے صوبے غزنی میں گورنر ہاؤس کے قریب افغانستان پولیس نے متشابہ حالت میں گرفتار کیا۔ اسے برآمد ہونے والی اشیاء میں بم بنانے کے طریقے مشتمل تھے، کچھ دستاویزات تھیں وہ کہتے ہیں، اور نیو یارک سمیت بعض امریکی جو اہم مقامات تھے ان کے نقشے بھی موجود تھے۔ بوتلوں میں بند مادہ خیز مواد بھی موجود تھا۔ اگلے روز امریکی فوج اور ایف بی آئی ایجنٹ پولیس اسٹیشن آئے جہاں ڈاکٹر عافیہ کو رکھا گیا تھا۔ وہ دوسرے فلور پر میٹنگ روم میں پہنچے۔ وہ پردے کے پیچھے عافیہ کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ امریکی وارنٹ آفیسر کے پردے کے پاس زمین پر رائفل رکھ دی گئی۔ میٹنگ ابھی شروع ہوئی تھی کہ امریکی کیپٹن نے پردے کے پیچھے آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو امریکی افسر کی رائفل ڈاکٹر عافیہ کے ہاتھ میں تھی۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں، امریکہ جو کہ سپر پاور ہے، جو کہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور ایف بی آئی کے اتنے بڑے بڑے ایجنٹ جو کہ ان کی طاقتور ایجنسی خیال کی جاتی ہے، اس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیسے رائفل کھو سکتی ہے، اس سے کیسے رائفل اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس نے براہ راست کیپٹن کو نشانہ بنایا امریکیوں کے بقول۔ ترجمان نے جو عافیہ کے قریب تھا اس سے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران ان کے بقول ڈاکٹر عافیہ نے 2 فائر کیے جو کہ فائر کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن وہ خطا ہوئے۔ اس دوران آفیسر نے
9mm के पिस्टल से आफिया पर 2 फायर किए, जिनमें से एक उसे लगा। जख्मी होने के बावजूद आफिया अमरीकियों से बचने की जदोजहद करती। वो उनके बकौल के वो चीख रही थी कि मैं तमाम अमरीकियों को मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी सवालिया निशान है, एक ऐसा कैदी जो कि औरत ज़ात वो कितनी कमज़ोर होती है और FBI के एजेंट के सामने वो कह रही है कि मैं तमाम अमरीकियों को मार दूंगी। ये उनका मन घड़त बयान साबित हो रहा है। अजब बात यह भी है कि जब मुबैना तौर पर डॉक्टर आफिया गजनी के गवर्नर हाउस के बाहर उसके एक बेटे समेत गिरफ्तार की गई तो अमरीकियों को पता ही नहीं था ये खतून वही डॉक्टर आफिया सदीकी है जिसकी तस्वीर एक अरसे तक FBI की वेबसाइट पर अमेरिका को इंतहाई मतलूब खतून के तौर पर मौजूद रही। दूसरी कहानी को अगर हम दुरुस्त मानते हैं, ये जो स्क्रिप्ट मैंने बताया है, तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि 30 मार्च 2003 से 16 जुलाई 2007 तक डॉक्टर आफिया सिद्दीका कहाँ थी? अगर वो गजनी से गिरफ्तार हुई तो फिर पहला सवाल ये है कि वो किस तरह और कैसे अफगानिस्तान पहुंची? उसके घर वाले 5 साल तक क्यों खामोश रहे? मीडिया पर यह बात क्यों ना मंजर आम पर लाई गई? इस तरह के अनगिनत तशन्नुस सवालात हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल गलत बात है। वो अपनी ज़ुबानी बयान करती हैं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वो कहती हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी PhD की डिग्री के 6 माह बाद अमेरिका से पाकिस्तान आई। मुश्किल से यहाँ 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि उसके वालिद इंतकाल कर गए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मैं और मेरे भाई अमेरिका में थे, आफिया अम्मी के साथ थीं। वालिद के इंतकाल के बाद अम्मी अकेली हो गई और उनका चनाचे हक बनता था वो उनकी खिदमत करती रहीं। अम्मी की इद्दत जैसे पूरी हुई, आफिया को कुछ काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा। चनाचा वो अपने नन्हे मुन्ने 3 बच्चों के साथ एयरपोर्ट रवाना हुई। पहले आफिया गुड़ियों से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसका सारा महवर उसके 3 बच्चे थे। जिस वक्त आफिया घर से इस्लामाबाद के लिए निकली उस वक्त उसका बड़ा बेटा अहमद 5.5 साल का था, मरियम 3.5 साल और सुलेमान 6 माह का नन्हा सा गोद में था। इस वक्त वो घर से निकली और अब तक वापस नहीं आई, इस्लामाबाद में भी नहीं पहुंची। अम्मी उसकी परेशान थी कि न जाने डॉक्टर आफिया कहाँ चली गई, उसको किसने उठाया। लेकिन अब तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, बहुत से लोगों ने इकरार भी किया, लेकिन उस वक्त पता ही नहीं चल रहा था कि आफिया को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। मैं ये भी वाज़ह कर दूं कि हमारे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो कहते रखे कि डॉक्टर आफिया अमरीकी शहरी थी, ऐसा कतन नहीं है। आफिया अमरीका शहरी नहीं है, शहरी तो दूर की बात, उसने ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया था। वो पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी ही रहेगी। वो इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शायद यही उनका जुर्म था जिसने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया। जिस दिन आफिया घर से निकली, अम्मी उसकी वालिदा कहती हैं कि उसके कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। जब उसने कहती है, उसकी वालिदा कहती कि मैंने फ़ोन अटेंड किया तो उसको बताया गया कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, लेकिन खामोश रहना वरना 4 लाशें उसके 3 बच्चों की और एक डॉक्टर आफिया की वो आपके दरवाजे पर पड़ी होंगी। अगर एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकाला तो उसका अंजाम इसके सिवा कुछ नहीं होगा। उसकी वालिदा परेशान हो गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, शायद गम से वो वहीं गिर पड़ी। उन्होंने मशवरा किया, जहन में आया कि पुलिस में FIR दर्ज नहीं कराते लेकिन किसी बड़े अफसर से रब्ता करते हैं। तो उन्होंने उस वक़्त उसकी वालिदा ने मोहम्मद मियाँ सोमरो से रब्ता किया जो कि उस वक़्त सेनेट के चेयरमैन थे। उन्होंने उस वक़्त के IG को फ़ोन किया। IG ने 10 मिनट के अंदर अम्मी से रब्ता किया। उन्होंने लोगों को भेजा, सब लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। उसके बाद IG ने बड़े सुलझे हुए और महज़ब अंदाज में उसकी वालिदा को बताया कि आप लोग फ़िलहाल खामोश रहें, अगर आप बोलेंगी तो इसमें आपका नुकसान होगा। अगर किसी ने इसको ताउन के लिए अगवा किया है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपने शोर चर्चा नहीं करना। हमने आपकी सब सारी बातें लिख ली हैं, कोई इसका हल निकल आएगा।
तो उसकी वालिदा वो खामोश होगी और उन्होंने ना ही डर के मारे किसी को कॉल की, ना ही किसी को बताया कि कहीं ये सारा कुछ रिकॉर्ड ना हो रहा हो। यहाँ तक कि वो कहती है कि उसने उसकी बहन को भी नहीं बताया। आफिया की गुमशुदगी के 15-20 दिन बाद हमने अमेरिका में एक दिन देखा। ये जो अमेरिका वाले दावा करते हैं कि उन्होंने 2007 तक उनको पता ही नहीं चला, ना ही ये उनके कब्जे में थी। अब डॉक्टर फौजिया सदीकी जो कि डॉक्टर आफिया की बहन है, वो कहती हैं कि हमने 10-15 दिन बाद 15-20 दिन बाद हमने अमेरिका में एक दिन देखा कि CNBC पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। उसमें बताया गया कि आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। ये अप्रैल 2003 की बात कर रही हूँ, अब से 2 या 3 साल पहले की बात नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है हाल ही। और अमेरिका कहते हैं कि 2007 में गिरफ्तार किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल उसकी वो कहती हैं हमने अपनी अम्मी से रब्ता किया, अम्मी बड़ी डरी हुई थी और कहने लगी आफिया का नाम ना लो वरना हमारे साथ कुछ हो रह जाएगा। और फौजिया सदीकी कहती हैं कि हमने यहाँ, ये तो बात पूरी दुनिया को पता चली है, हमने अमेरिका में हमने ये चैनल्स पर ये खबर देख ली है। अम्मी परेशान थी, डूबते को तिनके का सहारा। अम्मी ने आओ देखा ना ताओ, वो फौरन पाकिस्तान से उन्होंने टिकट लिया और वो अमेरिका पहुंच गई। वो आई तो ममता ने उन्हें सताया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे एक मुलाकात की, FBI के एक एजेंट थे माइकल जीटर से उनकी मुलाकात होगी। वहाँ वाशिंगटन में इन कैमरा मुलाकात हुई। हल्फिया ये कहा गया कि आप लोग खामोश रहें, आफिया बेकसूर है, वो उसको जल्द वापस आ जाएगा, उसको जल्द वापस भेजा जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि आफिया का साबिका शौहर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से हमने उसे रूपोश रखा हुआ है। 2005 में वालिदा की तबीयत जब काफ़ी ख़राब हुई तो इसलिए वो अमेरिका से पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन उन्होंने इसके बाद FIR कटवा ली। FIR कटवाने की कोशिश की, लेकिन आपको मालूम है हमारे जितना पुलिस स्टेशन में मुश्किल आती है, ख़वातीन को तो छोड़ें, मर्द भी बेबस हो जाते हैं। 2006 तक ये सारी खामोशी छाई गई, लेकिन इसके बाद फिर एक दफ़ा आफिया का नाम मंजर आम पर आ गया। ये जो मुअज़्ज़म बेग हैं जो बिग्राम जेल में रहे थे, वो एक बरतानवी शहरी थे जिनको इस्लामाबाद से हमारे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बेचा था। उनके वालिद ने इंग्लैंड में उनका मुकदमा लड़ा और रहा हुए। उन्होंने अपनी रिहाई के बाद एक किताब लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि बगराम जेल में एक औरत है, उसकी चीखें ऐसी कि दिलों को ज़ख्मी कर देती हैं। मुअज़्ज़म बेग की किताब के हवाले से ये सुना तो एक बार फिर तशवीश हुई। मैंने रेड क्रॉस और दीगर तंजीमों से वो कहती हैं रब्ता किया, उन्हें बताया जो अखराजात आएँ वो फौजिया सदीकी कहती कि मैं अदा करूँगी, लेकिन मुझे इतना पता चल जाए कि ये जो खातून जिसके बारे में मुअज़्ज़म बेग ने ज़िक्र किया अपनी किताब में, वो आखिर कौन हैं। मुझे ये लग रहा था कि ये उसकी बहन आफिया सदीकी हैं। मुझे ये भी बताया गया कि किसी भी खुफिया जेल में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अमरीकी हुक्काम ने यह भी यकीन दहानी कराई कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है वहाँ, जो कि जहनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए जो कैदी हैं उनको लगाई गई है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, ये उनको डराने धमकाने के लिए की गई है। लेकिन ये बात उनकी झूठ साबित हुई। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर आफिया सदीकी को किस तरीके से सज़ा दी गई।